اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ابھی میں نے بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو اس سے پہلے میں نے بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم کی مستقل کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اسے پڑھنا سنت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، اس آیت کی تکمیل میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ نحل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو، اے میرے محبوب، جب آپ قرآن پڑھو، جب آپ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لو۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لینا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ قرآن کریم کے علاوہ بہت سے جگہوں میں لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ کتاب، کوئی اردو کی کتاب پڑھنا ہو یا ایسے ہی بیان وغیرہ کرنا ہو تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے۔ وہاں پر سنت جائز تو ہے، آپ کہیں بھی اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ سکتے ہیں، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت صرف دو ہی جگہوں میں ہے، ایک تو قرآن کی تلاوت سے پہلے، اور دوسرا جب شیطان دل میں وسوسے ڈالے، جب شیطان دل میں وسوسے ڈالے۔ وسوسے کئی اس کی شکلیں ہیں، وسوسوں کی بہکانے کی کئی شکلیں ہیں، جیسے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات لاتا ہے۔ کبھی یہ خیال لاتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے بنایا، اس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا۔ یہ خیالات لاتے لاتے پھر یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ خیال لاتا ہے کہ پوری دنیا کو اللہ نے بنایا، پوری دنیا کو، دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا۔ شیطان اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا، یہاں تک نوبت آتی ہے۔ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان دل میں یہ بات ڈالے کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو اس وقت فوراً کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور خاموش ہو جاؤ۔ اس بارے میں کوئی تذکرہ، کوئی بحث، کوئی مذاکرہ نہیں کرنا، خاموش ہو جانا۔ غصہ بھی شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تھوڑے دور میں قریب میں
دو آدمیوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑ رہے تھے دونوں آپس میں، اور غصے کی وجہ سے ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لال ہو رہا تھا، رگیں اس کی نسیں پھول رہی تھیں، ایسی صورت تھی، وہ اس کی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سلیمان، میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، اگر وہ بات اس کو معلوم ہو جائے اور وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر وہ غصے والا یہ آیت پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر اس کو بتایا، لیکن وہ اتنے غصے میں تھا، اس نے کہا میں دیوانہ ہوں کیا یہ پڑھوں میں؟ بہرحال تو غصے کے وقت میں، یعنی شیطان جب دل میں وسوسے ڈالے، برے برے خیالات لائے اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرے، تو اس وقت بھی شیطان کی پناہ، اللہ جو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لینا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ رات میں ایسے خواب نظر آتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں، برے خواب جس کو ہم کہتے ہیں، برے خواب نظر آ گئے، ڈرونا خواب نظر آیا، انسان کبھی ڈر جاتا ہے، تو ایسے خواب نظر، یہ جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، مومن کو پریشان کرنے کے لیے، حیران کرنے کے لیے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب نظر آئے تو فوراً بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک کر 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل کے سو جانا چاہیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ شیطان کی شرارتوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں بندے کی۔ تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کے تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور آپ جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی مستقل ایک آیت ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت دونوں کو ذکر فرمایا اس آیت کے اندر۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے درمیان ایک خاص تعلق ہے، ان دونوں کے درمیان ایک جوڑ ہے، ان دونوں کے درمیان سمجھو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معبود صرف ایک، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا وہ ایک ہے، وہ معبود ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ معبود ایک ہے، اسی نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ دنیا میں لوگ خالق کے پیدا کیے ہوئے مخلوق کو خالق بنا کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، لوگ انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اولیاء کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب رانگ، یہ سب غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ جو خدائی کے لائق نہیں ہے اس کو خدا بنا دیے، جو خدائی کے لائق نہیں ہے اس کو خدا بنا دیا۔ تو توحید الوہیت کا مطلب آپ سمجھے، توحید ربوبیت کا مطلب بھی وہی ہے، یعنی وہ اکیلا پروردگار جس نے، جو پوری کائنات کا پروردگار ہے،
اور پوری کائنات کا پالن ہار ہے، پوری کائنات کو روزی پہنچانے والا ہے۔ قرآن کریم میں 12ویں پارے میں پہلی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے چوپائے ہیں، رینگنے والے جانور ہیں یا حرکت کرنے والے ہیں، جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ تو توحید الوہیت اور توحید ربوبیت یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں، یہ دونوں۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کس کا ساتھ ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے، چولی دامن۔ یہ کیا ہے؟ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ آج کل لوگ دامن کو چھوڑ دیے، چولی کو پکڑ لیے۔ چولی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، یہ جو ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے میں یہاں تک کا جو حصہ ہوتا ہے اسے چولی کہتے ہیں۔ یہاں تک کے حصے کو، بھئی کمر تک کے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے نیچے اتنا ہی لمبا ہوتا ہے، اسے دامن کہتے ہیں۔ پہلے کرتا ایسا بنتا تھا کہ چولی کے ساتھ دامن بھی ہوتا تھا۔ اب لوگوں نے چولی کو پکڑ لیا، دامن کو چھوڑ دیا۔ اب ٹی شرٹ ویسے ہی نہ آ رہی ہیں، بنیان ویسے ہی نہ آ رہی ہیں۔ بنیان جو آ رہے، ٹی شرٹ جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ چولی ہے اس میں، اور نیچے جو دامن ہونا وہ دامن کو نکال دیے۔ پتلون جو نیچے پہنتے ہیں، پینٹ، پتلون، پائجامہ، اس میں اس کے اوپر دامن آتا تھا، پتلون کے اوپر دامن آتا تھا۔ پتلون کے اوپر دامن نہیں ہے تو مطلب وہاں تک وہ ننگا ہے۔ پتلون کے اوپر دامن نہیں، اور چولی کے نیچے بھی دامن نہیں ہے۔ حالانکہ لباس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کا مقصد یہ ہے ستر کو چھپانا۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ ستر کو چھپانا۔ اب لوگ نئے نئے فیشن کے جو کپڑے نکل رہے ہیں، ان کپڑوں کے ایسے دل دادہ ہیں، ان کپڑوں کو پہن رہے ہیں لوگ۔ ایک تو کپڑا چھوٹا کر لیے، اور دوسرا ایسے کپڑے پہن رہے ہیں جس میں ستر نہیں چھپ رہا، تو وہ لباس کے حکم میں ہی نہیں ہے، وہ لباس ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مرد احباب اگر ایسے پتلون پہن رہے ہیں، ایسی پینٹ پہن رہے ہیں جن پینٹ سے ان کے ران کا پورا سائز نظر آ رہا ہے، تو وہ ستر کے حکم میں نہیں ہے۔ یا ایسی ٹی شرٹ پہن رہے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ناف نظر آ رہا ہے، یا اگر کوئی چیز اٹھانے کے لیے وہ جھک رہے ہیں تو پیچھے سے پیچھے کا پورا علاقہ نظر آ رہا ہے، تو یہ ستر نہیں ہے، یہ ستر نہیں ہے، ستر چھپایا ہی نہیں اس نے۔ اسی طرح عورتیں اگر ایسی ایسے ٹائٹ کپڑے، ان کی شلوار یا ان کی قمیص، ان کی شلوار اتنی ٹائٹ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے کپڑا، کمر کے پاس یا پھر سینے کے پاس کپڑا جو ہے چست ہے، یا ووڑنی ہے تو وہ اتنی باریک ہے کہ اس میں اس کے بال نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے جتنے کپڑے ہیں، یہ کپڑے لباس کے حکم میں نہیں ہیں۔ اسی لیے آج سے 1400 سال پہلے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے ہوں گے لوگ، میری امت میں ایسے ہوں گے جو کپڑے پہنے ہوں گے مگر اللہ کی نظر میں ننگے ہوں گے۔ وہ اپنے وہم و گمان میں تو کیا ہوگا ان کے کہ میں کپڑے پہنے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ننگے ہوں گے۔
رب کاسیات عاریات یوم القیامہ، بہت سے کپڑے پہننے والی ایسی ہیں کل قیامت کے دن، چونکہ دنیا میں انہوں نے ایسے کپڑے پہنے جن کپڑوں میں ان کے بال نظر آئے، جن کپڑوں میں ان کے بدن نظر آئے، تو کل قیامت کے دن ان کو یہ سزا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ مادر ذات ننگی کر کے ان کو سب کے سامنے کھڑے کریں گے۔ اتنی بڑی سزا ہوگی ان مردوں کو بھی اور ان عورتوں کو بھی جو اپنی سطر کو نہیں چھپاتے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، بات کہیں سے کہیں چلے گئی، تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کو بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی اور بھی تفسیر آپ کے سامنے آئندہ کل بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔